فوج اور حکومت آمنے سامنے ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی. مریم صاحبہ اور فواد حسن فواد ان کا کیا رول تھا؟ Good evening and welcome to Tonight with Faryaz. Civil military relation آخرکار ایک پیج پر. Let's take a look at the headlines tonight. ڈان لیگز کا معاملہ طے تو ہو گیا مگر بہت سے سوالات کے جواب نہ مل سکے. سول ملٹری تعلقات کو تماشا نہ بنایا جائے، چودھری نثار کا بیان. یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے. ڈان لیگز کے حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں، تحریک انصاف کا مطالبہ. انہوں نے فوج کے ساتھ تو معاملہ طے کر لیے ہیں، پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ معاملہ ابھی طے نہیں ہوا ہے. کیا ڈان لیگز کا معاملہ حل ہونے کے بعد سول ملٹری قیادت ایک پیج پر آ گئی ہے؟ پوچھیں گے تجزیہ کار اویس توحید سے، تجزیہ کار مطیع جان سے، دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر فاروق حمید سے اور تجزیہ کار مظہر عباس سے. And a very warm welcome to the show. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. فیض صاحب کا یہ شعر ڈان لیگز کے معاملے میں بار بار یاد آ رہا ہے، اور یاد کچھ یوں آ رہا ہے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کوشش کرے ہیں کہ 29 اپریل کو حکومتی نوٹیفیکیشن میں وہ کیا بات تھی جو فوج کو بہت ناگوار گزری اور اسے ایک ٹویٹ کے ذریعے ایک یکسر مسترد بھی کر دیا گیا. اور پھر کل کے نوٹیفیکیشن میں وہ کیا فرق تھا، کیونکہ بار بار بھی پڑھیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے سمجھنے میں، جسے قبول بھی کر لیا گیا، جس کے بعد معاملات بھی ٹھیک ہو گئے. ڈان لیگز کا معاملہ طے تو ہو چکا ہے مگر 7 ماہ تک جاری رہنے والا یہ ہنگامہ اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گیا ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ خبر جسے قومی سلامتی کے منافی قرار دیا گیا تھا، جو 7 ماہ سے فوج و حکومت کے درمیان ناراضگی کا مسلسل سبب بنی رہی، اس پر ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم ہوئی. فوج کی جانب سے ایک ٹویٹ کے ذریعے وزیر اعظم کے نوٹیفیکیشن کو مسترد کر دیا گیا. فوج اور حکومت ایک دوسرے سے منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے. پوری قوم حیران و پریشان رہی. اسی دوران بڑے بڑے واقعات ہوئے، قومی سلامتی پر کئی حملے بھی ہوئے. 5 مئی کو افغان فوج نے چمن پر حملہ کیا جس میں 11 افراد شہید ہوئے. 8 مئی کو ایران نے پاکستان کے اندر کارروائی کرنے کی دھمکی دے دی، مگر اس نازک موقع پر بھی قوم نے فوج اور حکومت کے درمیان فاصلہ برقرار دیکھا. کل فوج کی جانب سے ایک بیان میں یہ کہا گیا کہ ڈان لیگز پر معاملات اب طے پا گئے ہیں اور فوج کی جانب سے کیا گیا ٹویٹ واپس لیا جاتا ہے. آج حکومت کی جانب سے وزیر داخلہ نے ڈان لیگز پر پریس کانفرنس میں کیا کہا؟ جو آرڈر پی ایم آفس سے نکلا وہ پی ایم آفس آرڈر تھا. تمام منسٹریز کو اس کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے. جب اس کی تشہیر ہوئی تو ایک غلط فہمی پیدا ہوئی، اور پھر غلط فہمی کے بعد اس غلط فہمی میں مزید اضافہ ہوا. کل اس کی ریکٹیفیکیشن اس طرح ہوئی ہے کہ جو نوٹیفیکیشن منسٹری آف انٹیریئر کو کرنا تھا وہ منسٹری آف انٹیریئر نے کیا، اور وہ منسٹری آف انٹیریئر کا نوٹیفیکیشن ہو بہو وہ تھا جو کمیٹی کی کنسنسس رپورٹ تھی آف ریکمنڈیشنز. حکومت اور فوج کے مطابق ڈان لیگز کا معاملہ حل ہو چکا ہے، مگر اس حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ڈان لیگز کیا صرف فوج اور حکومت کے درمیان کا معاملہ تھا جسے خاموشی سے طے کر لیا گیا؟ کیا 11 روز تک فوج اور حکومت کے درمیان محاذ آرائی کا سبب نوٹیفیکیشن کا ایک ہی جملہ تھا؟ کیا ڈان لیگز کے ذمہ دار پرویز رشید، طارق فاطمی اور راؤ تحسین تھے؟ ڈان لیگز تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر نہ لانے کی کیا وجہ ہے؟ کیا فوج اور حکومت کے درمیان سارے معاملات اب ٹھیک ہو گئے ہیں یا یہ عارضی صلح ہے؟ قوم ڈان لیگز پر ابھی تک اندھیرے میں ہے. اس حوالے سے مکمل حقائق سامنے نہیں آ سکے. اپوزیشن نے بھی ڈان لیگز کی رپورٹ اور اس کے اصل ذمہ داروں کو سامنے لانے کا مطالبہ کیا ہے. آج ترجمان تحریک انصاف نعیم الحق نے اس حوالے سے کیا کہا؟ کیا کمیشن کی رپورٹ میں، ڈان لیگز کی رپورٹ میں مریم صاحبہ کا ذکر تھا؟ کیا ان کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟
मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये इसकी तरदीद करें कि मरियम साहिबा का नाम पूरी रिपोर्ट में कहीं नहीं आया, उनके हवाले से कोई बात नहीं हुई, क्योंकि हमें पता चला है कि उन्होंने छुपाने की कोशिश की है। अगर आप एंटायरिटी देखें तो इस बात से कोई इनकार नहीं है कि हुकूमत और फौज के दरमियान मामलात का दुरुस्त होना ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ओवरऑल ये एक बड़ी खुशाइन बात है, पाकिस्तान के हिस्टोरिकल तनाजुर में एक बहुत बड़ी बात है। मगर इस हवाले से खदशात अभी भी बाकी हैं। सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद ये लिखते हैं कि हुकूमत ने गलती की थी और फौज ने भी गलती की थी, दोनों ने ही इदराक किया और सुलह कर ली। अलमनाक ये है कि मुकम्मल सुलह नहीं हुई, महज ये वक्ती मुफाहमत है। जंग बंदी वज़ीर आज़म के लोग ये समझते हैं कि अपने हमायती मीडिया ग्रुप्स की मदद से दबाव डालकर अपनी शराइत मनवा लेंगे। वज़ीर आज़म इस पे शाद हैं। अस्करी ज़राए का कहना यह है कि सियासी शहीद बनने के वो आरज़ूमंद थे, हम उनकी मदद क्यों करते। पाकिस्तानी सियासत में फ़ौज अब फरीक बनने का कोई इरादा नहीं रखती। मसला ना किसी के शहीद बनने का है, मसला ना ये है कि कोई चाहता है कि आपस में ये तनाव हो। डॉन लीक्स के हवाले से जो इतनी हाइप क्रिएट की गई थी उसमें अगर फ़ौज के ज़राए शामिल हैं तो साथ ही हुकूमत भी शामिल है, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से भी उतनी ही आवाज़ उठाई गई थी और फिर अपोजिशन ऑब्वियसली वो भी इसी कश्ती में सवार हो गए। अब दो फरीक अगर मान जाते हैं तो बाकी लोग क्यों फील कर रहे हैं कि वो लेफ्ट आउट हैं। डॉन लीक्स के हवाले से लेट्स वॉच दिस रिपोर्ट। 6 अक्टूबर 2016 को एक अंग्रेजी अखबार में आला सतह इजलास के हवाले से खबर शाया हुई कि पाकिस्तान की सिविल क़यादत ने अस्करी क़यादत से कालादम तंजीमों की पुश्त पनाही पर नाराज़गी का इजहार किया है। इस खबर से पूरे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ गई और दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी हुई। 14 अक्टूबर 2016 को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस खबर को कौमी सलामती के मनाफी इक़दाम करार दिया गया। 29 अक्टूबर को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वज़ीर इत्तलात और नशरियात परवेज़ रशीद को ओहदे से हटा दिया। 7 नवंबर 2016 को जस्टिस रिटायर्ड आमिर रज़ा खान की सरबराही में 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम की गई। कमेटी में IB, MI, ISI के एक नुमाइंदे समेत ISI का एक नुमाइंदा भी शामिल था। तहकीकाती कमेटी ने 25 अप्रैल 2017 को रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को पेश की। 29 अप्रैल को हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए तारिक फ़ातमी और राव तहसीन को ओहदों से फ़ारिग कर दिया। इसी रोज़ ISPR ने एक ट्वीट के ज़रिए हुकूमती नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया। ISPR के इस ट्वीट ने मुल्क में सियासी हलचल मचा दी। कल 11 रोज़ बाद हुकूमत और अस्करी क़यादत ने एक इजलास में इस मामले को तय किया और ISPR ने अपनी ट्वीट वापस ले ली। यूं डॉन लीक्स का बाब बंद हो गया। इस पे बात करेंगे बट राइट आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टुनाइट फेयर। एंड वेलकम बैक। डॉन लीक्स का मामला अब ख़त्म हो गया। ब्रिगेडियर साहब, कुछ अर्से पहले, कुछ दिन पहले आप मेरे प्रोग्राम में थे और आप उस वक्त बड़े नाराज़गी का इजहार कर रहे थे कि बड़ा बिल्कुल कॉर्नर में कर दिया गया है फ़ौज को, और अगर DG ISPR की ट्वीट आती है तो वो कोई मामूली ट्वीट नहीं है। कुछ कहा भी था आपने इस हवाले से, लेट्स वॉच दैट। देखिए, बात यह है कि ISPR जैसा आपने कहा अपनी पर्सनल हैसियत में ट्वीट नहीं कर रहे। उनकी ट्वीट या उनकी जो प्रेस रिलीज आती है DG ISPR की तरफ से, एवरी वर्ड इज बैक्ड बाय द एंटायर आर्मी, द टॉप लीडरशिप, द आर्मी चीफ। तो लिहाजा ऐसे अपने तौर पर उन्होंने ये नहीं दे दिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि बात हो रही थी कि एक कांस्टेबल जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का चलान कर सकता है सड़क के ऊपर, उसके बाद पावर्स हैं। यस ब्रिगेडियर साहब, अब ट्वीट वापस चली गई, आप अपने कमेंट्स भी वापस लेंगे या आप अभी भी कायम हैं उनके ऊपर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें फरिया, बात बड़ी क्लियर है कि हम देख रहे थे कि फ़ौज के ऊपर इस ट्वीट के बाद बड़े प्रेशर आए हैं, और एक तो प्रेशर जारी बात है, ये जो सिविल सुप्रीमेसी और जमहूरियत ख़तरे में, आइन ख़तरे में, एक तो ये था जो कि प्रो नवाज शरीफ एलिमेंट्स हैं, मीडिया ने उसको प्ले किया। और दूसरा जारी बात है ये जो इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल में जो मामला हुए हैं अफगानिस्तान, ईरान वगैरह, उससे भी जो फ़ौज माइंडसेट इफेक्ट हुआ है। और तीसरी ये कि बिल्कुल वो ट्रैप में नहीं आना चाहते थे कि ये हमें प्रोवोक कर रहे हैं इनटू कन्फ्रंटेशन
اور یہ چاہتے ہیں کہ 12 اکتوبر والے حالات کریٹ ہوں اور سارا ملبہ پھر فوج پہ ڈال دیا جائے. صاحب جس وقت ٹویٹ کی گئی تھی کانفرنٹیشن تو اس وقت ہی ہو گئی تھی, اس کے بعد کون سی پرووکیشن تھی؟ نہیں یو دیکھیں, اسٹیپڈ انٹو اٹ, جس وقت آپ نے وہ ٹویٹ کر دی اس کے بعد کون سی کانفرنٹیشن رہ گئی تھی؟ نہیں میں آپ کی بات مانتا ہوں, لیکن ٹویٹ جو ہے ایکچولی دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ, جس میں جو ایک پبلک ایکسپریشن تھا آف دی پاکستان آرمی کہ وہ بالکل مطمئن نہیں ہے جو پہلا نوٹیفیکیشن ڈائریکٹو جو ہے وہ جاری ہوا. لیکن ایک میں اب بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ, نمبر 1 کہ جناب یہ وکٹری, لوگ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از اے وکٹری فار پاکستان, اٹ از اے وکٹری فار دا کانسٹیٹیوشن. نو, میری نظر میں اٹ از اے وکٹری فار دا کرپٹ مافیا ایلیٹ, نمبر 1. نمبر 2, یہ انکوائری کمیٹی رپورٹ ہے, یہ تو آؤٹ رائٹلی شوڈ ہیو بین ریجیکٹڈ بائی دا انٹیریئر منسٹری اینڈ دا پرائم منسٹر اینڈ ایون بائی دی آرمی, کیونکہ جو انکوائری کمیٹی رپورٹ میں جو ہمارے جو 2 ریپ بیٹھے ہوئے ہیں ISI کے, اگر وہ سازش تک نہیں پہنچ سکے, اگر وہ جو پرنسپل ایکٹرز ہیں, ماسٹر مائنڈز ہیں, ان کو بے نقاب نہیں کر سکے, تو یہ انکوائری رپورٹ از ملٹی پلائڈ بائی 0. اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ, اب بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں صاحب, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, آج انٹیریئر منسٹر نے یہ کہا ہے کہ کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں جو یہ تاثر دیتے ہیں جس سے فوج کے ترجمان ہوں. فوج تو کہہ رہی ہے مطمئن ہے, اب آپ بھی کیونکہ ود ڈیو رسپیکٹ, بڑی رسپیکٹ آپ کی, لیکن کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ فوج ناخوش ہے, جبکہ فوج تو کہہ رہی ہے ہم ٹھیک ہیں, خوش ہیں؟ نہیں, یہ فوج کی ترجمانی والی بات نہیں ہے. ہم جب میڈیا پہ بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, حقائق کو سامنے دیکھ کے پھر اپنا تجزیہ دیتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آج ہم بہت مایوس ہوئے ہیں چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس سے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے قوم کو مس لیڈ کیا ہے, نظر آتا تھا وہ مس لیڈ کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں یہ کوئی ایشو نہیں تھا. بھائی ایشو نہیں تھا تو آپ نے 4 دن کے اندر ایک فیڈرل منسٹر کو آپ نے فارغ کر دیا. وہ کہتے ہیں سول ملٹری کنفرنٹیشن یہ لوگ کرا رہے ہیں. اور بھائی آپ پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے آپ کے لوگ سازش کریں پاکستان آرمی کے خلاف, تو وہ پرووک کر رہے ہیں سول ملٹری کنفرنٹیشن, ہم تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر یہ 2 اس انکوائری رپورٹ کے MI اور ISI کے ریپس اگر وہ سازش کو بے نقاب نہیں کر سکے, اگر وہ سازشی ایکچوئل ماسٹر مائنڈ تک نہیں پہنچ سکے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہی 2 ریپ پناما کی GIT میں بیٹھے ہیں تو پناما کی GIT کو آج ہی میں کہہ رہا ہوں کاغذ پہ لکھ لیں ملٹیپلائڈ بائی 0 آلسو. اوکے, دیٹ از اندر کویسچن کہ پاناما میں کیا ہوگا. بٹ اویس توحید صاحب, کیا اب ہم یہ سمجھیں سول ملٹری ایک پیج پر ہیں اور کچھ افسران ہیں یا کچھ لوگ ہیں جیسے کہ انٹیریئر منسٹر نے کہا وہ پریشانی پھیلا رہے ہیں, یا کچھ میڈیا چینلز کہہ لیں؟ چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس کے مدلجات پہ تو بعد میں بات کریں گے, لیکن میرے خیال میں پاکستانی فوج کو, آرمی کو کسی بھی مقبضے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. بہت میچورٹی کا ثبوت دیا ہے, اور ہمیں پتا تھا کہ جو نئی عسکری قیادت ہے وہ سویلین میٹرز میں یا پالیٹکس میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہے. گیریزن میں جو خطابات ہوئے تھے اس کے اندر بھی یہ واضح کیا تھا قمر جاوید باجوہ صاحب نے, اور ہمیں خوشی ہے. یہ بات الگ بات ہے کہ دونوں طرف سے PM ہاؤس کا بھی اس نے بھی بگاڑ کیا ہے اس پورے ایشو کو, اور ساتھ ساتھ کے اندر فوج کی طرف سے بھی مس ہینڈل ہوا ہے. دیکھیے یہ جو بات کر رہے ہیں, کل DGI بات کر رہے تھے کہ یہ جو فاسٹ کمیونیکیشن ہے, فاسٹ ٹریک ہے ٹویٹ, میں سمجھتا ہوں کہ انٹرا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ 5 ڈے بیچ ہوتا ہے, T20 نہیں ہوتا. ایک لمبی کوارڈینیشن اور کمیونیکیشن کی ایک کورس چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ PM ہاؤس اور پنڈی کے صاحب کے اس دور کے اندر پچھلے 4-5 مہینے کے اندر وہ کمیونیکیشن چینل ایگزاسٹ ہو گئے تھے, وہ ختم ہو گئے تھے. تو PM ہاؤس از ٹو بی بلیمڈ ایز ویل. کیونکہ چودھری نثار صاحب کا جو چینل ہے, یہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب کا جو پل تھا, جو سارے ادوار کے اندر نواز شریف صاحب کے اندر GHQ اور نواز شریف صاحب کے درمیان, PM ہاؤس کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہے تھے, وہ بہت کمزور ہو چکا ہے. اور یہ عسکری ذرائع بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن کا اور میسیجنگ کا جو طریقہ ہے وہ ختم ہونا چاہیے, براہ راست بات ہونی چاہیے. اور ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف اور نواز شریف صاحب کی براہ راست 2 ملاقاتیں ہوئیں, اس میں پھر دوسری ملاقات میں ISI چیف بھی تھے. اور یہ جو دفاعی تجزیہ کار ہیں یا ریٹائرڈ جو فوجی افسران ہیں جو میڈیا پر آتے ہیں, بہت ہی عزت کے ساتھ, بہت ہی سارے ریسپیکٹڈ لوگ ہیں ہمارے, وہ ایک ون سائیڈڈ اس کا ویو دیکھ رہے ہیں, ہولسٹک ویو نہیں دیکھ رہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ایک سینس آف بیٹریل یہ محسوس کر سکتے ہیں, یہ کوئی جنگ تھوڑی ہے, یہ کسی کی جیت اور ہار تھوڑی ہے, یہ تو ریاست کی ایک
بقا کا معاملہ ہے کہ اگر وہ ساتھ میں کام کر رہے ہیں، کسی کی ہار کسی کی جیت نہیں ہے، اور جو لوگ نواز شریف صاحب کا ساتھ لے رہے ہیں اس کیمپ کا اور وہ کہتے ہیں آرمی کو شکست ہوگی، میرا خیال سے بالکل ایسا نہیں ہے. اس کو آگے یا بڑھاوا نہیں دینا چاہیے. 3 بڑے چیلنجز سامنے ہیں، پاکستان ایران کی ٹینشن، پاکستان افغانستان کی ٹینشن، پاکستان انڈیا کی ٹینشن، انکلوڈنگ کلبھوشن. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اب کرنا کیا چاہیے فریہ؟ دیکھیں کرنا یہ چاہیے. آپ نے ابتدائی میں کہا کہ کیا نکات تھے؟ 4 نکات تھے جو عسکری ذرائع جو ہمیں پتہ چلتا ہے جن پہ تحفظات تھے نوٹیفیکیشن پہ. نمبر 1 کہ یہ اٹ واز اے نیشنل سیکورٹی بریچ. وہ نیشنل انکوائری جو کمیشن ہے اس کے اندر مینشن ہوا ہے ڈان لیکس انکوائری کمیشن رپورٹ میں، اور یہ مینشن ہونا چاہیے تھا نوٹیفیکیشن میں. دوسری، پرویز رشید کا نام مینشن نہیں تھا نوٹیفیکیشن میں، وہ نام ہونا چاہیے. تیسرا، طارق فاطمی کا عہدہ سے برخاست دی، بلکہ ان کو عہدے سے برخاست کرنا چاہیے، ان کا عہدہ واپس لینے کا نوٹیفیکیشن میں تھا. چوتھا، اس کو پبلک کرنا چاہیے. اب دیکھیے 3 جو ہیں وہ کل نوٹیفیکیشن میں وزارت داخلہ اگر باریک چیزیں سے دیکھیں وہ تینوں پوائنٹ انکلوڈ ہو گئے ہیں. جو چوتھا پوائنٹ ہے پبلک کرنے کا، ہم یہ سمجھتے ہیں ایز اے ممبر آف سول سوسائٹی، ایز اے سینئر آڈیٹر، ایک ذمہ دار اس کی طرح کہ ساری رپورٹس کو پبلک ہونا چاہیے. اس رپورٹ کو بھی پبلک ہونا چاہیے. محمود رحمان کمیشن بھی ہونی چاہیے، 2 مئی 2011 کی رپورٹ بھی ہونی چاہیے. اور جو اسٹیٹ سیکرٹ جو ہے جہاں پر وہ آ رہا ہے کوئی نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز ہو رہا ہے اس کو حذف کر دیں، اس کو سینسر کر دیں، جو دنیا بھر میں طریقہ ہے ڈی کلاسیفائی کرے، تاکہ عوام کو اکاؤنٹیبلٹی محسوس ہو کہ ریاست جب تک اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کرتا اس سے آگے قدم نہیں بڑھاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ویو کے ساتھ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے اور اس کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے بہت میچورٹی کا. اب نواز شریف صاحب کو دیکھیں نا، انہوں نے پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں رکھی ہے. پارلیمنٹ کو مستحکم کریں، سینٹ کو مستحکم کریں. اب تو ان کے جانے کا وقت ہے، سال بھر کا وقت ہے فریہ. اب ان کے پاس قانون سازی کا کیا ہے؟ 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے تھے. میکینزم وضع کریں. یہ جو اب لے کے جائیں گے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو، پارلیمانی کمیٹی کو، یہ پہلے لے کے جانا چاہیے. امور خارجہ میں کون سے امور ہیں جو آپ چاہتے ہیں، کس طرح ہوتا ہے، دونوں کے درمیان ایک برج ہونا چاہیے، دونوں کے درمیان کمیونیکیشن ہونی چاہیے، کوارڈینیشن ہونی چاہیے. یہ یک طرفہ معاملہ تھوڑی ہے. we'll come to way forward also. لیکن coming back here امت اللہ جان صاحب، آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آئی کی ٹویٹ کے جواب میں آپ نے کہہ دیا you reject Prime Minister's notification. So اس دباؤ کا ذکر کریں میگیڈیا صاحب کی، جو ایک تھا پریشر آ گیا میڈیا کا، اس دباؤ کی وجہ سے بیک فٹ پہ ہونا پڑا فوج کو. I think ایز اے جرنلسٹ وہ میرا ایک پرسنل ریئیکشن تھا اور اسپونٹینیس ریئیکشن تھا. جرنلسٹوں کی ٹریننگ ہی یہی ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں، جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں، ان کی سپریمیسی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے ہمیں. یہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے، ہمارے جرنلزم کی ایجوکیشن کا حصہ ہے کہ ڈیموکریسی ہوگی تو آپ کی جرنلزم ہوگی، ادروائز جو بھی ہوگا جرنلزم نہیں ہوگی. یہ تو ایک بات کی ہے. اصل ایشو جو ہے، آپ جو کچھ مرضی کر لیں، یہ پہلی بار نہیں ہوا ٹویٹ کا مسئلہ. یہ اصل زرداری صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا آئی ایس پی آر کے ترجمان نے کیری لوگر بل کے اوپر جو ریئیکشن دیا تھا، اس کے اوپر بھی ایک بھوچال آ گیا تھا کہ جناب پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر نے ایک ڈیسیژن لیا، اس کو سپورٹ کیا، اور کور کمانڈرز کی طرف سے کیری لوگر بل کے اوپر تحفظات آ گئے تھے. تو ایک سسٹمک پرابلم ہے، ایک بہت سیریس چیلنج ہے جو نہ صرف یہ کہ پولیٹیکل گورنمنٹس فیس کر رہی ہیں، بلکہ آرمی ایز این انسٹیٹیوشن بھی. اب نئے آرمی چیف جو قمر جاوید باجوہ ہیں، ان کو تھوڑا سا انورڈ دیکھنا پڑے گا. اب خارجہ پالیسی اچھی بات ہے، ڈیفنس پالیسی، خارجہ پالیسی کے اوپر اپنی انپٹس دیں، اس میں ایکسپرٹ رائز ضرور لیں. تھوڑا سا اپنے انورڈ دیکھ کے اپنا جو کمیونیکیشن ہے اس کو، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اور اپنے انالیسس کو ریویمپ کرنا پڑے گا. ایرانین پریزیڈنٹ آئے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی یہی ہوا. ٹویٹس کے سے تکلیف تھی یا ڈسکمفرٹ تھا، یہ تو بار بار ہمیں سویلین گورنمنٹ یہ ہو رہا ہے. تو اس کے سسٹمک کاز ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ یہ جو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں، میں اس کے بارے میں لکھ بھی چکا ہوں، یہ ایک بڑے منظم طریقے سے جنرل مشرف کے دور کے جتنے فوجی افسران ہیں سینئر، جنرل راحیل شریف کے دور کے جو لوگ ریٹائرڈ افسران ہیں سینئر، یہ لوگ ایک خاص طریقے سے ہر آنے والے آرمی چیف کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، اپنے میسیجز کے لیے، اپنے آرگومنٹس کے ذریعے. فوج کے اندر ہمیشہ وہ یہ ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ فوج کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، فوج کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن یہ مائنڈ سیٹ بنانے میں ان کا بہت بڑا رول ہے. یہ ریٹائرڈ جو فوجی آفیسرز ہیں، ان کا بہت بڑا رول ہے فوج کا مائنڈ سیٹ بنانے میں. اور میرے خیال میں آرمی چیف کو
کچھ نہ کچھ ایسی پالیسی وضع کرنی ہوگی کہ یہ جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کم از کم ان کو قانون کے تحت یہ پابندی ہونی چاہیے کہ کوئی یہ کہ فوج جو ہے وہ آرمی چیف پہ پریشر ڈال رہی ہے, فوج کے اندر بڑی وہ بے چینی ہے, اس طرح کے الفاظ جو ہیں بڑے خطرناک ہیں. اور آرمی ایکٹ کے تحت ریٹائرڈ فوجی افسران تو نہیں کہہ رہے, تو پولیٹیشینز بھی بالکل غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آرمی ایکٹ کے تحت یہ غلط بات ہے, یہ تاثر دینا کہ فوج کے اندر کوئی ایسی بے چینی ہے جو کہ اپنی کمانڈ کے خلاف کوئی ایسی سوچ رکھتی ہے. یہ ریٹائرڈ فوجی یہ بڑے خطرناک ہے. یہ فوج کی جو انٹیگریٹی ہے, جو چین آف کمانڈ ہے, یہ اس کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک ہے جو کہ یہ خود ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کر رہے ہیں. یہ تاثر دیتے ہیں کہ جیسے فوج جو ہے اس کی چین آف کمانڈ جو ہے اس میں خدا نخواستہ کوئی پرابلم آ گیا ہے, یا فوج کے درمیان جو آفیسرز ہیں اور آرمی چیف ہے, یہ اس طرح کی یہ ریٹائرڈ ڈیفنس آفیسرز جو ہیں یہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرتے ہیں اور تاثر دیتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ گورنمنٹ ایک ہے اور فوج ایک ہے, اور فوج کے خلاف یہ ہو گیا تو گورنمنٹ نے یہ کر دیا, حالانکہ فوج از پارٹ آف دا گورنمنٹ. اوکے, سو لیٹ یو کامنٹ آن دس بریگیڈیئر صاحب کہ یہ جو آپ کے خالی آپ کی بات نہیں ہو رہی, سو پلیز لیٹ می کلیریفائی دیٹ, ایک اوور آل تاثر کہ جو ڈیفینس اینالسٹس ہیں جن کا تعلق فوج سے رہا ہو, وہ جو انالیسس ہوتا ہے وہ انفارمیشن پہ ہوتا ہے یا ایک ایجوکیٹڈ گیس ہوتا ہے؟ پروپیگنڈا انکلوڈنگ. دیکھیں فریا, پہلی بات ہے متی اللہ جان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ کافی انہوں نے شرمگیز بات کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب سے ریٹائرڈ ملٹری آفیسر, جو بھی ہم بھی پاکستانی شہری ہیں, جب سے ہم میڈیا میں آئے, مجھے تو 10 سال ہو گئے ہیں, ہمارا نیریٹو بڑا کلیئر ہے, ہمارا ایجنڈا بڑا کلیئر ہے. ہم پاکستانی شہری ہیں, پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں, ہم کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, ہم مس گورننس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. اور ہم جو میڈیا میں ایک خاص مائنڈ سیٹ آیا پچھلے چند سالوں میں, جو بھارت کا پرو بھارت مائنڈ سیٹ ہے, جو ٹو نیشن تھیوری کے خلاف مائنڈ سیٹ ہے, جو امن کی آشا والا مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ جو اس طرح کے اینٹی پاکستان جو تھیم چلائی جاتی ہے, بلیو می مجھے باقیوں کو پتہ نہیں ہے, لیکن کم از کم میرا ایجنڈا بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ کی بات کرنی ہے جدھر بھی ہو. چاہے اگر کوئی فوج نے بھی کوئی غلط کام کیے ہم اس کی بھی بات کریں گے, ادھر بھی اصلاح کی ہم بات کریں گے, لیکن یہ شرمگیزی ہے. آپ کے اندر بے چینی کی کبھی بات نہیں کی ہے, لیکن ابھی میڈیا ہو گیا ہے, میڈیا میں کھل کے ڈیبیٹ ہوتا ہے, میڈیا میں کھل کے ڈیبیٹ ہوتا ہے, میڈیا میں کھل کے غلط بات ہے. پرابلم کچھ ایلیمنٹس کو یہ ہے کہ یہ ریٹائرڈ آفیسرز ہیں. نہیں, میری بات سنیں نا, میری بات کیا ہوتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو کون سے انٹرنیشنل مقالے لکھے ہوتے ہیں, ریسرچ کی ہوتی ہے, فورن پالیسی میں بیٹھ کے آپ لوگ ڈکٹیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ فوج یہ چاہ رہی ہے, حکومت یہ چاہ رہی ہے, فوج کے اندر بے چینی ہے. کتنی غلط باتیں کرتے ہیں اپنی آرمی کے حوالے سے آپ لوگ. This is not the problem. کچھ لوگوں کو پرابلم یہ ہے کہ یہ ریٹائرڈ ملٹری آفیسر, ہمارے پاس 30-40 سال کا تجربہ ہے, چودھری نثار نے غلط نہیں کہا, چودھری نثار ٹھیک کہتے ہیں اس حوالے سے. بات کرتے ہیں چودھری نثار نہیں, وہ اس حوالے سے ٹھیک کہتے ہیں. فریا, آپ متی اللہ جان, اویس توحید, مدر عباس, سارے جتنے بھی لوگ ہیں, ہم لوگ نیشنل سیکورٹی کا خیال نہیں کرتے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ٹھیکیدار ہے. کتنی دیکھیں, ایک میری بات سنیں فریا, ہم دیکھیں کہ انٹرنیشنل فورمز پہ ہم جتنا ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے کرٹیسزم ہوتی ہے, ایک ہیلدی کرٹیسزم ہوتی ہے. یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ آگ لگانے کے مترادف ہو. آپ انٹرنل انسائیڈ انفارمیشن کی آپ دے رہے ہوں چینلز پہ بیٹھ کے کہ آج کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ ہوا تھا, وہ نیشنل سیکورٹی کی بریچ نہیں ہے. متی اللہ صحیح کہہ رہے ہیں. اینڈ ویلکم بیک. کون تعین کرے گا کہ نیشنل سیکیورٹی میں کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے, لیکن اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک پیج پر آنا بڑا ضروری ہے سول ملٹری کا. ڈاکٹر محیط پیرزادہ, آپ کو لگتا ہے کہ فوج کی جانب سے ڈان لیکس کے معاملے پر ٹویٹ واپس لینے سے اب ایک پیج پر ہے سول ملٹری قیادت؟
دیکھیے یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا. جو چیز ہم نے دیکھی ہے کہ فوج کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس نے پرائم منسٹر نواز شریف کے نیچے انہوں نے سبمٹ کر دیا ہے. یہ پرائم منسٹر نواز شریف کی سپریمیسی ہے. اسے آپ سویلین سپریمیسی بھی نہیں کہہ سکتے, بیکاز وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں وہ ایک خاندان کو, ایک ڈائنیسٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ کوئی اس طرح سے کوئی بہت بڑی ترکی کے اردوغان کی طرح کوئی بہت بڑی پولیٹیکل فورس نہیں ان کے پیچھے کھڑی ہوئی. سو جو چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر کو میڈیا کے سامنے مجبور کیا گیا پریس کانفرنس کرنے کے لیے, اور جس طرح سے ایک طرح سے انہوں نے اپولوجائز کیا, اس سے کوئی یہ ڈی جی آئی ایس پی آر اپولوجائز نہیں کر رہے تھے. یہ ایسا لگ رہا تھا کہ افواج پاکستان جو ہیں وہ معافی مانگ رہے ہیں وزیر اعظم سے پیچھے ہٹنے کے لیے. تو ایک پیج تو نہیں ہے, یہ تو سپریمیسی کا ایشو ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے جو ہے افواج پاکستان کو بھی کنٹرول کر لیا ہے. اس کو اس طرح سے جو دیکھنا ہے وہ زیادہ مناسب ہوگا. This is Dr. Mohit Pirzada and he's not here to answer that. But let me bring Zirar Khoru also. یہی سوال زرار کھوڑو صاحب سے. ابھی کے لیے لگ رہا ہے کہ مسئلہ ڈھل گیا ہے, لیکن یہ پاکستان ہے, نئے مسئلے بھی آتے رہتے ہیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ کبھی نہ کبھی ایک کوئی نیا مسئلہ آ جائے گا. لیکن یہ ظاہر ہے کہ بہت ایک خوشائن بات ہے کہ ابھی کے لیے بریک پیڈل لگ گیا ہے. آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ ہم کنکلوسیولی نہیں کہہ سکتے. یہ ایک پیج والی بات میرا خیال ہے کوئی 50 دفعہ ہم نے کی ہوگی کہ آپ پیج پر ہیں, آپ پیج پر نہیں ہیں, آپ مختلف کتابوں میں رہیں, تو یہ باتیں چلتی رہیں گی. جی رائٹ, کم ٹو یو اویس توحید صاحب کہ یہ جو ایک ڈیپ روٹڈ مسئلہ ہے, متی اللہ جان صاحب بھی بات کر رہے تھے, یہ زرار کھوڑو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ڈان لیکس کا معاملہ نہیں تھا, یہ سول ملٹری ٹینشن از ڈیپ روٹڈ. ہم پھر یہ مسائل دیکھیں گے. دیکھیے ظاہری بات ہے کئی دہائیوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ سول ملٹری ٹائز اور یہ جو قضیہ ہے اس کی بھی عکاسی کر رہا تھا کہ کس طرح سیاسی اور عسکری قیادت کے اندر جو تعلقات ہیں وہ تناؤ کا شکار ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ 3 دفعہ تردیدیں چھپی ہیں ڈان کے اندر, 3 دفعہ بیانات جاری ہوئے ہیں, پھر کور کمانڈرز کی پریس کانفرنس ہوئی, اس میں نیشنل سیکورٹی کا بریچ قرار دیا گیا. اور اب آپ دیکھیے ٹویٹ کا جب یہ قضیہ 29 تاریخ کو جب آیا تو وہ یک طرفہ طور پہ مسترد کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو مس ہینڈل ہوا ہے, ان مائی اوپینین, موہت پیرزادہ صاحب از انٹائٹل ٹو ایکسپریس ہز اوپینین, اور میں سمجھتا ہوں فریا کہ دونوں طرف سے مس ہینڈل ہوا ہے اور جگ ہسائی ہوئی. آپ دیکھیے انٹیریئر منسٹری کی طرف سے ای سی ایل پہ جب نام ڈالا, اس سے پہلے تو یہ لوکل سٹوری تھی, وہ تو جا کے انٹرنیشنل جا کے کھڑی ہو گئی. سرل البیڈا کی تصویریں چھپ رہی ہیں پورے, اس کے اندر ایک ہوا. پھر فوج کی طرف سے یہ ہوا کہ جو اس طرح کے لوگ آ کے جو کہہ رہے تھے ابھی کچھ دن پہلے تک کہ اسٹیٹ سیکرٹ ایکٹ کے تحت لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں جو اس کے اندر انوالو ہیں اور ان سے انٹروگیٹ کر سکتے ہیں, تو جب اتنی ہائپ آپ دیں گے تو پھر لوگوں کا یہ تنقید کرنا, یہ لوگوں کے سوالات جو آپ سے پوچھنا وہ ایک جائز عمل ہے. جس طرح آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں فرمایا یا بریگیڈیئر صاحب جس کا اظہار کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دانشمندی کا جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک میکینزم وضع کریں جو نہیں کر پاتے. یہ نواز شریف صاحب 2/3 اکثریت کے باوجود انہوں نے پارلیمنٹ کو کی بالادستی نہیں قائم ہونے دی. سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی صاحب پروٹیسٹ کے اندر انہوں نے ریزگنیشن کی دھمکی دی. آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں پر یہ پاناما لیکس پہ روزانہ پوری کی پوری پلاٹون کھڑی ہوتی ہے وزیروں کی, وہ جا کے ایشوز پہ پالیسی سازی نہیں کرتے, قانون سازی نہیں کرتے. اب کیا کریں گے, اب تو جانے کا ٹائم ہے, ایک انتخابی مہم کا ٹائم ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سول عسکری جو تعلقات ہیں اس کے اندر تناؤ کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے, اس کے لیے ایک وضع کرنا چاہیے, فریم ورک وضع کرنا چاہیے. ہر جگہ پہ فریا ٹرمپ کا دیکھ لیں معاملات ادھر بھی ہے, ہر جگہ پہ ہوتا ہے, لیکن آپ ایک کمیونیکیشن کوارڈینیشن ایک ٹرسٹ کا کارڈ تو کر دیں. یہ تو انہی کا خاصہ ہے نواز شریف صاحب کا کہ 5 مہینے. بیسک پوائنٹ اگین اویس توحید صاحب اینڈ ماجد, کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے. اسد عمر صاحب نے یہ بات کی کہ اب پھر ہمیں بیسک پہ جانا پڑے گا. معاملہ تو پھر ڈان کی سٹوری سے شروع ہوا تھا اور ڈان کی طرف سے یہی اندیا ہے کہ ہم اپنی سٹوری پہ قائم ہیں, تو کیا اب اس معاملے کی پہچان بھی ہونی چاہیے؟ یہاں تک بات ختم ہو گئی کہ آپس میں فوج کی اور
सिविलियन हुकूमत की मामला तय हो गए, ये भी तो पता चले कि उस कहानी का मतन कहाँ से आया था, उसमें क्या हुआ था। देखिए बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं कि जो ख़त्म हो चुकी हैं। बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर जो है वो मामला ठप हो चुका है। जनरल मुशर्रफ ने जो 3 नवंबर को मार्शल लॉ लगाया, आइन से संगीन गद्दारी की, वो मामला भी ठप हो चुका है। तो ये डॉन लीग की स्टोरी और बेनज़ीर भुट्टो के अलावा और तो ये स्टोरी भी उन्हीं स्टोरीज़ की तरह ठप हो जाएगी। बुनियादी बात जो करने वाली है वो ये है कि हमने पॉलिटिक्स को और जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस है या इंटरवेंशन है उसमें उसको रोकना है, उसमें हम अभी तक कामयाब नहीं हो सके। जितने भी हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, इवन इलेक्शंस होते हैं, अगर पार्लियामेंट मजबूत होने की कोशिश करती भी है तो बहुत सी जो एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, वो उसको इंटरफियर करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, और अभी भी जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। और इसके लिए हमें कंसर्टेड एफर्ट करनी पड़ेगी, और मिलिट्री के अंदर खासकर जो एक नया माइंड सेट थैंक्स टू दिस